لیکن علم سے ناواقف ہوں، وہ بھی اپنی ذات کے اندر ایک کمی ضرور محسوس کرتا ہے اگر کسی عالم کی صحبت اس کو مل جائے۔ اس اعتبار سے تو اس میں کوئی شک نہیں، اور اس وقت یہ نور وحی جو ہے یہ اس امت کے پاس ہی ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے پھر اس وہی نور وحی کے حاملین کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور کے لیے چنا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ فقیر صرف ایک بات سمجھانے کی کوشش کرے گا، اور وہ یہ کہ یہ دین تین چیزوں سے مل کر دین بنتا ہے: علم، عمل اور اخلاص۔ اس فقیر کا چونکہ شعبہ، اس فقیر کی زندگی اخلاص سیکھتے ہوئے گزر رہی ہے، ابھی تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید حاصل نہیں ہو۔ تو یہ فقیر اپنے تجربے کو آپ حضرات کے سامنے رکھے گا، شاید کوئی نفع اٹھا لے اور اس سے مجھے بھی نفع پہنچ جائے، کیونکہ یہ اخلاص کا آسان ترجمہ ہے۔ بظاہر تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا، لیکن اللہ والوں کی جو بنیادی تربیت ہے وہ اخلاص کے اندر کون سی چیز ہے جو انسان کے اخلاص کا آسان ترجمہ عوام الناس کے لیے فقیر کر دیتا ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو حقیقی ضرورت ہو اس کی فکر میں لگ جائے۔ یہ ہے آسان ترین معنی اخلاص کا۔ اور یہ اخلاص ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ تولا جائے گا، اور اعمال کے اندر جو چیز وزن پیدا کرے گی وہ اصل میں اخلاص ہے۔ اس لیے آپ نے سنا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال اس امت کے ان لوگوں کے جنہوں نے بظاہر بہت بڑے اعمال کیے ہوں گے، جیسے دین کا علم پڑھایا ہوگا، یا اللہ کے راہ میں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوگی خرچ کرنے کی، یا وہ آدمی جس نے اپنی جان اور مال اللہ کے لیے پیش کیا ہوگا، تو یہ بظاہر بہت اونچے درجے کے اعمال ہیں۔ لیکن ان اعمال کے ضیاء ہونے کا تذکرہ بھی ہمیں پہنچ گیا کہ یہ اعمال بھی ایسے ہیں کہ صرف ایک چیز کی وجہ سے یہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی محنت، جیسے علماء کی محنت، علم کی حفاظت اور اس کو اگلی نسل تک منتقل کرنا، اور لوگوں کے اندر علم کی جو اس زمانے میں اپنے دور کے اندر جو لوگوں کے اندر دین کے حوالے سے وہ کمی محسوس کرتے ہیں، ان کی ذات کے اندر، معاشرے کے اندر، علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کرتے رہنا ہے۔ تو علماء کے بیانات عام طور پر دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تشریح کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ پوری خدمت، پوری توجہ کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ مجلس بھی اسی لیے قائم کی گئی کہ ایسے افراد تیار ہوئے جو اگلی نسل کے لیے انشاءاللہ امت کو یہ ہدایت کی روشنی فراہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ خانقاہی جو بیانات ہوتے ہیں، اہل اللہ کی مجالس میں جو بیانات ہوتے ہیں، وہ کم و بیش ایسے ہی ہوتے ہیں، ان میں بھی امراض کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ کون کون سے اس وقت اعمال ہیں جو مسلمانوں کے اندر سے گم ہو گئے، یا کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی اس وقت ضرورت ہے کرنے کی۔ تو علماء کے بیانات اور خانقاہی بیانات میں بظاہر عنوان کے اعتبار سے فرق نہیں ہوتا، لیکن ایک تھوڑی سی اضافت کے ساتھ، اور وہ اضافت یہ ہوتی ہے کہ خانقاہی بیانات کے اندر اگر مرض کی نشاندہی کی جاتی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ بیان سننے والے آدمی مسلمان کے دل میں پھر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات اگر میرے اندر نہیں تو میں حاصل کیسے کروں، اور اگر ہے تو اس کو قائم کیسے رکھوں۔ تو اخلاص کے بارے میں یہ فقیر مختصر آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اخلاص کے بغیر علم بھی خطرے میں ہے، اور علم پر انسان عمل کرتا رہے لیکن اخلاص کی فکر نہ کرے، اخلاص کے اوپر توجہ نہ دے، تو یہ ممکن ہے کہ اس کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو اخلاص کی جو تربیت ہے یہ بھی سیکھنے سکھانے کی چیز ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم اور تعلم، دین کی کتابیں پڑھنا، یہ کوئی محنت طلب چیز ہے۔ اسی طرح سے اعمال کو بھی ہم محنت طلب چیز سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا مستقل ایک وقت چاہیے، روزے رکھنے کے لیے ایک مہینہ درکار ہے، تو ان اعمال کے لیے بھی وقت چاہیے، تو ہمیں سمجھتے ہیں اخلاص کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے شاید۔ تو اخلاص کے لیے حضرت مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اخلاص کی محنت ایسی محنت ہے کہ اگر اس کی حقیقت پتہ لگ جائے کہ یہ کتنی مشکل محنت ہے تو وہ لوگ شاید اس کا انکار کر بیٹھے۔ یہ اصل میں اپنے دل کی نگرانی کی محنت ہے، کیونکہ اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسے علم کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم پڑھتے وہی چیز ہیں، وہی علم پڑھتے ہیں، اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا ہمارا دل چاہتا ہے۔
ہم عمل بھی اتنا کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا ہمارا دل چاہتا ہے. تو اسی طرح سے علم اور عمل کے بعد پھر اس کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، یہ بھی ہمارے دل کی مرضی ہے. اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، یا ماحول کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، جس کو ہم نیک نامی کہتے ہیں کہ لوگوں سے نام چاہنے کے لیے، نام کی بڑائی چاہنے کے لیے. تو یہ جو دل کے اوپر نگرانی کرنی ہے، یہ ایک ایسی محنت ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس دنیا میں جس آدمی کو اخلاص کا پتہ لگ جائے کہ یہ کیسی محنت ہے، تو سب سے زیادہ مصروف ترین آدمی اس دنیا میں صوفی ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے اپنے دل کی نگرانی کر رہا ہے. اور اس کی نگرانی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس دور میں فقیر ایک اور بات بھی کی طرف بھی متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مسلمانوں کو، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اعمال اور علم کے اندر، خاص طور پہ اعمال کے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم اس کو اپنے لیے کافی سمجھ بیٹھے ہیں. دینی محنتیں تو بڑھ رہی ہیں، دین کے کام تو بڑھ رہے ہیں، تعلیم اور تعلم کے سلسلے پہلے سے کئی زیادہ ہو گئے. اعمال کی محنت کے اعتبار سے بھی مستقل جماعت کی ایک شکل، تبلیغی جماعت کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے مسلمانوں میں انفرادی طور پر بھی اعمال زندہ ہیں، لیکن اخلاص کی محنت کی طرف توجہ کم ہے، کیونکہ اخلاص سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اعمال کے اندر قبولیت کا درجہ کس درجے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کے ظاہری آثار بھی رکھے ہیں. یہ فقیر انہیں کو مختصر سمجھانے کی کوشش کرے گا. اخلاص کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ اخلاص کے لیے کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر نگرانی رکھنی ضروری ہے. انسان کے دو دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے، اور وہ انسان کی اخلاص کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ایک تو انسان شیطان اور ایک خود انسان کا نفس. یہ دو دشمنوں کو جانے بغیر اخلاص سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور ہمارے لکھا ہے کہ اخلاص سمجھنے کے لیے پہلے انسان اپنے نفس کو سمجھے کہ میرے نفس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا. تو امام ربانی مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کائنات کے اندر سب سے شریر ترین مخلوق اگر کوئی ہے اور وہ اپنی اصلاح نہ کرے تو وہ نفس انسانی ہے. کیونکہ یہ نفس ایسا شریر ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے، اس کی تربیت نہ کی جائے، تو یہ نفس براہ راست اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے اور کسی سے ٹکر نہیں لیتا ہے. اس کی یہ مثال حضرت نے دی ہے کہ ایک مسلمان کا نفس بھی دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اور حضرت نے بہت آسان مثال دے کے سمجھایا کہ ایک اذان ہوئی، مسلمان جانتا تھا کہ یہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے. اس نے اذان سنی لیکن اس کی پرواہ نہ کی اور نماز قضا کر دی. اس نے اپنی نماز اس عمل سے دوسرے کو کیا پیغام دیا کہ اس وقت میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا اللہ کو بڑا سمجھا. دوسرا مسلمان اذان سنی، اس نے بھی کسی کام کے اندر مشغول تھا، تجارت میں، ملازمت کے اندر، گھر کے کسی کام میں مشغول تھا. ارادہ بھی اس نے کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن نماز قضا ہو گئی. تو اس نے اپنے عمل سے دوسروں کو کیا پیغام دیا؟ اس وقت میں نے اپنے ماحول کو بڑا سمجھا یا اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھا. یہ ہمارے ساتھ صبح سے شام تک یہ چیز پیش آتی رہتی ہے. تو ان دو بتوں سے، یعنی ہم کبھی اپنے آپ کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں دن میں، کبھی ہم اپنے ماحول کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر دیتے ہیں. تو اخلاص جو ہے، اخلاص حاصل ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو کرتے ہوئے اس کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف حاضر ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف جب انسان اپنے دل و دماغ کو، جس کو ہم توجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ کو، تو انسان جب ایک اپنا چہرہ کسی دوسرے کے چہرے کی طرف کر کے ملاقات کرتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اس سے آپ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو سمجھیں کہ عبادت کے اندر اگر ہمارا بھی وہی حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری ہر عبادت کس درجے قبول ہوگی. دو آدمی ملے، دو مسلمان، ایک نے السلام علیکم کہا، دوسرے نے خوش ہو کے کہا کہ اس نے تو مجھے بہت بڑی دعا دے دی. اس نے بھی وعلیکم السلام کہا. ایک نے ہاتھ ملایا، آگے بڑھایا، محبت کا اور اظہار کیا. دوسرے نے بھی آگے ہاتھ بڑھائے ملاقات کے لیے، اور زیادہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی. اور ایک آدمی جو تھا، اس محبت کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا. لیکن دوسرے مسلمان نے صرف ایک کام کیا کہ جب وہ اس کے قریب آیا ہاتھ ملانے کے لیے، تو وہ کسی اور طرف اس نے اپنے چہرے کو پھیر دیا، کسی اور طرف مشغول ہو گئی. بتائیے ملاقات کرنے والے کے دل میں اس کی وہ محبت رہی؟ اسی وقت اس کی محبت کافور ہو.
چہرہ پھیرنے سے. اسی طرح ہمارے دل و دماغ کا رخ بھی اللہ سے پھر جاتا ہے. اس کو قابو رکھنے کا نام اخلاص. یہ تربیت ہے اخلاص کی. اخلاص حاصل کرنے کے لیے ایک ہی محنت ہے اور وہ بہت آسان ہے. اور وہ محنت کیا ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے اس کے اندر اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف حاضر رکھے. یعنی اپنے خیال کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو اور دل کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو. یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا. یہ اللہ جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے خیالات کو، اپنی توجہ کو ماحول سے بھی ہٹائیں گے، اپنی ذات سے بھی ہٹائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں گے، تو جیسے دو مسلمان ایک دوسرے کی طرف چہرہ کرنے سے دونوں کی محبت منتقل ہوتی ہے، ایسے ہی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت منتقل ہوگی، جس سے عبادت کا اثر ہمیں ظاہر ہو. ہمارے اخلاص کے اندر ہم اگر اپنے اخلاص کو دیکھنا چاہیں تو نماز اس کی سب سے بڑی آسان سی پہچان ہے. ہم نماز پڑھتے وقت ارادہ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے گفتگو کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے جیسی تکبیر اولیٰ کہی اللہ اکبر، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنی توجہ ہٹا لی، یا تو اپنے بارے میں سوچتے رہے ساری نماز میں، اپنی طرف متوجہ رہے، یا اپنے ماحول کی طرف متوجہ رہے. اس لیے اخلاص کی محنت کے لیے جو اصل چیز ہے، خیالات تو انسان کے قابو میں نہیں، کیونکہ خیالات تو شیطان بھی ڈالتا ہے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے. لیکن توجہ خیال، شیطان کے خیال ڈالنے کے بعد ہمارا حصہ کہاں بڑھتا ہے توجہ ہٹانے میں؟ جب ہم اس کے خیال کو سوچنے بھی لگتے ہیں. یہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب ہمارا نفس شیطان کے خیال کو سوچنے لگتا ہے تو اس سے ایک بہت بڑی چیز وجود میں آتی ہے جس کو کہتے ہیں نیت. نیت کے اندر کمی آنے لگ جاتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے بڑا ماہر، دل اپنے گھر سے چلا اس نیت سے کہ میں خدمت خلق کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کا علاج کروں گا. اس نے اپنا کام شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی، مریض آتے چلے گئے اس کے بعد اب شیطان اس کی توجہ مریضوں سے زیادہ آمدن کی طرف پھیرتا ہے کہ دیکھو اتنے مریض آ رہے ہیں، تمہاری بہت ساری ضروریات جو پہلے کبھی پوری نہیں ہو رہی تھی اب پوری ہونے لگ گئی. یہ تو ڈالا شیطان نے خیال، یہ تو معاف ہے. لیکن اب اگر وہ اس انتظار میں کلینک میں جا کے بیٹھے کہ زیادہ مریض آئیں گے تو زیادہ آمدن ہوگی، یعنی اس کی نیت مریضوں کی خدمت اور شفا سے کس طرف منتقل ہو گئی؟ پیسے کی طرف. جب پیسے کی طرف منتقل ہوئی تو وہ اپنے پیشے کے اندر مریض کے ساتھ انصاف کر سکے گا؟ پہلے شیطان خیال ڈالتا ہے. شیطان جب خیال ڈالتا ہے، جب ہمارا نفس اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت بھی ہٹنے لگ جاتی ہے. اور نیت جب ہٹتی ہے اس کو آدمی قابو نہ کرے تو وہ اتنی ہٹتی ہے کہ وہ اللہ سے ہی پھر جاتی ہے. جس کی میں نے مثال دی، ایک عالم سخی اور شہید کو جنت میں جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اصل میں اس کی نیت کی وجہ سے ڈالا جائے گا. نیت میں فرق آئے گا، عمل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور نیت کا تعلق جو ہے، ایک ماہر ڈرائیور ہے، بس چلاتا ہوا جا رہا ہے. اب بظاہر سواریوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مخلص ہے ہمارے ساتھ اور یہ بڑی حفاظت سے چلا رہا ہے اس کی مہارت دیکھ کر کے. لیکن وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے شیطان نے اس کو اپنے گھر کی کوئی سوچ ڈال دی، یا اس کی اپنی کوئی فکر اس کو تھی، پریشانی، شیطان نے اس کا خیال اس کی طرف ڈالا. اب اگر وہ اس کو سوچنے بھی لگ گیا تو بتائیے کہ حادثے کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ نہیں؟ نیت ہٹتی ہے، خیال سے نیت ہٹتی ہے. جب نیت ہٹتی ہے تو اس کا اثر کام کے اندر جو معیار ہے، معیار گرنے لگ جاتا ہے. یہ ہمیں ہماری اخلاص کے اندر جو کمی ہے اس کو پہچاننے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اور خوش اللہ تعالیٰ کب ہوں گے؟ جب ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گی. جیسے دو آدمی خوش کب ہوتے ہیں؟ جب دونوں ملاقات کے وقت اپنے چہرے کو ایک دوسرے کی طرف رکھتے ہیں. تو ہمارے دل کا چہرہ، ہمارے دل و دماغ دونوں اللہ کی طرف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت برسے گی نماز کے اندر وہ ہمیں بھی خوش کر دے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے خوش کریں گے؟ وہ جو عمل کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہر عمل کا قرآن شریف کے اندر، وہ فائدہ ہمیں پہنچنے لگ جائے. اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا اثر قائم کرو اپنے دل میں کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جس نے میرے لیے نماز پڑھ لی میں اس کو خوش کر دوں گا کہ اس کے ظاہر اور باطن کے سب گناہ اس سے چھڑوا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ جب آئے گی نماز پڑھنے والے کے اوپر، جب اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، اس کا دل و دماغ حاضر ہوگا نماز کے اندر،
اور اللہ کی طرف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اس کے اوپر اترے گی، اس کی وجہ سے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہر ظاہری گناہ اور باطنی گناہ سے بھی چھوٹ جائے گا۔ روزہ اگر اس حالت میں رکھا جائے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی روزے کے اندر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے کہ یہ میں بھوکا پیاسا اس کی وجہ سے ہوں، تو یہ 1 مہینے میں اپنے روزے کی کو احتساب کے ساتھ اپنے نیت کو خیال قابو رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 11 مہینے تک اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتے رہیں گے۔ محنت ہے 1 مہینے کی، لیکن اس کا اثر 11 مہینے تک ہے۔ لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا اثر بھی دکھا دیا۔ تو عمل کا اثر اگر نہیں آ رہا، ہمیں نہیں محسوس ہو رہا، ہماری نماز ہمیں ظاہری باطنی گناہوں سے نہیں چھڑوا رہی، اس کا مطلب ہے کہ کمی کس چیز کی ہے وہ سوچنی چاہیے۔ کمی اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے اندر اپنی توجہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی توجہ اپنا چہرہ ہٹاتے ہیں، اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ سے ہٹاتے ہیں اور اپنے ارادے سے ہٹاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم سے ہٹ جاتی ہے۔ اس کے کئی درجے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف آتی ہے، جب اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ کرنے سے، جب اللہ تعالیٰ بھی جواب میں اپنی طرف ہماری طرف توجہ کرتے ہیں، تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اخلاص سے کیا چیز ملتی ہے ہمیں؟ اخلاص سے ہمیں تقویٰ نصیب ہوتا ہے، یعنی ہمارا دل گناہوں سے پاک ہونے لگتا ہے، اور گناہوں سے جب پاک ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات ہیں، یہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارے اخلاص کے اندر ترقی ہو رہی ہے؟ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، جب ہم اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک کر کے ہمیں خوش کریں گے۔ پہلے درجے میں جو عام مسلمانوں کو اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش کرتے ہیں کہ جب ہم صرف ابھی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، ذکر کرنے کی، تلاوت کرتے وقت ہم ابھی صرف نیت ہی کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس چھوٹی سی نیت، چھوٹی سی توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اتنا پاک ضرور کر دیتے ہیں کہ وہ عبادت کرنے کے بعد ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے وہ تھوڑے سے اخلاص کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ جب ہم وہ پھر کام کریں گے، پھر جب ہم وہ کام چھوڑ دیں گے، پھر بے چینی شروع ہو جائے گی۔ تو پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مخلص انسان کو، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صرف نیت ہی کر لے اللہ کو خوش کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کے اندر، عبادت کے اندر، سب سے پہلا درجہ اس کے دل کو جب پاک ہوتا ہے تو اس کو عبادت کے اندر اطمینان نصیب ہونے لگتا ہے۔ اگر وہ اپنی نیت کو مزید، اپنی نیت کو بچانا چاہتا ہے اور مزید کوشش کرنا چاہتا ہے کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا رہوں، اور خوش کرنے کے لیے ایک ہی محنت چاہیے، وہ ہے توجہ۔ توجہ قائم کیسے ہوتی؟ بہت آسان طریقہ۔ آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اخلاص، اللہ کو خوش کرنا، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف قائم رکھنے کے لیے محنت کیا کرنی ہے؟ ایک ہی محنت ہے جو عالم بھی کر سکتا ہے اور جاہل بھی کر سکتا ہے۔ وہ محنت ہے جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے، کم از کم پہلے درجے کی محنت اللہ والوں کی یہاں یہ ہے کہ اس کو کم از کم غور سے پڑھیں، سوچ کر کے پڑھیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے، تو آپ کچھ دن محنت کریں، آپ ایک ایک حرف کو پہلے سوچیں، پھر زبان سے ادا کریں، پہلے دماغ کو حاضر کریں کہ میں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یہ میں نے پڑھنا ہے، پھر آپ کی زبان استغفر اللہ ادا کریں۔ ربی پڑھنا ہے، پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میں نے اگلا لفظ کون سا ادا کرنا ہے، ربی، پھر ربی کا لفظ ادا کریں۔ اسی طرح درود شریف، اسی طرح نماز کو سمجھیں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نوافل کے اندر آپ یہ محنت کر کے دیکھیے کہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، صرف 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ میری زبان میں کون سا لفظ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں۔ پھر آپ نے سبحانک اللہ پڑھنا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے پہلے سوچیں، پھر سبحانک اللہ پڑھیں۔ اب یہ سوچنے سے اصل میں آپ کا دماغ حاضر ہو جائے، آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جائے، صرف یہی سوچنے سے۔ اور یہ کام کے لیے نہ کوئی عربی جاننے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ترجمہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ سوچ کے اپنے ذکر کے الفاظ کو ادا کرنا، یہ عالم بھی کر سکتا ہے اور جاہل بھی کر سکتا ہے۔ جاہل سے مراد ہے کہ جو کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، نماز کے الفاظ آتے ہوں، تسبیح کے اذکار اس کو یاد ہو۔ اگر آپ نے ایسی نماز پڑھ لی 2 نفل، جس میں آپ نے ایک ایک حرف کو پہلے سوچا پھر ادا کیا، ہو سکتا ہے کہ 2 نفل پڑھتے ہوئے آپ کو 10 منٹ لگ جائے شروع میں، کیونکہ دماغ کو حاضر رکھنا ہے، اور دماغ کو حاضر رکھنا ہی اپنی توجہ کو اللہ کی طرف رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب کس شکل میں آئے گا؟ میں اگر قسم بھی کھاؤں تو خانص نہیں ہوں گا۔ آپ اگر 2 نفل اس طرح سے پڑھ لیں جیسے سقیر نے ترکیب بتائی ہے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے نماز زندگی میں پڑھی ہی پہلی دفعہ۔
ہمارے ایک طالب علم تھے جامعۃ الرشید کے دور حدیث، وہ ملتان سے گئے اور وہاں پر طلباء کافی ذہین بھی تھے اور بہت زیادہ معلومات تھی ان کو دورے کے اندر۔ یہ ایک چھوٹے سے مدرسے سے گئے تھے دورہ کرنے، اب وہاں جا کے یہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ میرے جو ساتھی طالب علم ہیں یہ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے اور ان کی معلومات بھی بہت زیادہ ہیں فن حدیث کے اندر، تو میں کیسے مقابلہ کروں؟ امتحانات بھی قریب تھے۔ انہوں نے اس فقیر کو فون کیا کہ ان کو وظیفہ بتایا۔ میں نے کہا علیم سے رابطہ کر لو، علیم سے رابطہ کر لو جس نے یہ علم اتارا۔ وہ کہنے لگا اس سے کیسے رابطہ کریں؟ میں نے کہا یہ نماز اس طرح سے پڑھنا شروع کر دو امتحانات سے پہلے۔ فرض تو وہ امام کے پیچھے پڑھتا رہا، لیکن سنتیں اور نفل پڑھتے ہوئے ساری مسجد خالی ہو جاتی تھی، ایک ہفتہ امتحان میں رہ گیا۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کی سوچ سوچ کر، حاضر دماغی کے ساتھ، پہلی پوزیشن آئی اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا لکھا ہے، بس جو لکھا اساتذہ نے کھڑے ہو کے کہا بھائی یہ لڑکا ملتان سے آیا ہے اور یہ سب سے بظاہر اس کی استعداد جو تھی وہ سب سے کمزور نظر آتی تھی، لیکن اس نے ایسا پرچہ کیا کہ میں خود مرعوب ہو گیا۔ وہ علیم سے رابطہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نماز، یہ ذکر، یہ اپنا کلام، یہ سب کچھ عطا کیا۔ تو جب آپ توجہ سے پڑھیں گے تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دل پاک ہو، جیسے ترمذی شریف کی ایک حدیث آتی ہے کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیونکہ نماز میں انسان گفتگو کرتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی سنتا ہے پہلے پھر اپنی سناتا ہے، قیام میں اللہ کی سنتا ہے اور رکوع سجود اور کھانے کے اندر اپنی سناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو کلام شروع کر دو اس کا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو تو نماز شروع کر دیا کرو۔ تو اصل میں نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ایک موقع ہے، تو یہ تقوی کے بعد حاصل ہوتا ہے، یعنی جب دل پاک ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ ساری درجے نصیب ہوتی ہیں۔ یہ فقیر کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب آپ توجہ سے نماز پڑھیں گے پہلے درجے میں صرف نیت کو صحیح کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کا پہلا درجہ سب کو نصیب ہے کہ ہم کوئی ذکر کریں، کوئی تلاوت کریں، کوئی نماز پڑھیں تو ہمیں صرف سکون نصیب ہو جائے۔ یہ پہلا درجہ ہے نیت کو اخلاص کا جو ہم سب کو نصیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ درجہ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ اور مجھ سے اور بھی کچھ لے، جس کے لیے میں نے یہ ذکر اذکار کلام اور یہ عبادات اتاری۔ اگلے درجے میں اگر وہ محنت کرتا ہے تو اگلا درجہ اللہ تعالیٰ اس کو خوف کا عطا کرتا ہے، خائفین کے درجے میں لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطمینان کے درجے میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ میرے ساتھ مخلص ہے، اب اس کو خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے عبادت چھوڑی تو یہ سکون بھی چلا جائے گا، کیونکہ سکون چھوڑنے کے وہ اثرات دیکھتا ہے۔ نماز قضا کرنے کے جب پڑھتا تھا تو سکون تھا، جب اس نے چھوڑنی شروع کر دی تو اس نے دیکھا کہ میری زندگی کے معاملات بھی خراب ہونے شروع ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تنبیہ ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر خوف طاری کر دیتے ہیں۔ اب وہ خوف کی وجہ سے نماز اور عبادت اور تلاوت اور ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن یہ خوف کا درجہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے نہیں چاہتے کہ یہ خوف کی حالت میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب وہ پابندی کے ساتھ کوئی چیز نہیں چھوڑتا، ذکر اذکار کی، نماز بھی، روزہ بھی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوق کے درجے میں لے کے جاتا ہے۔ شوق کا کیا مطلب؟ پھر اس کو اعمال کی حرص ہو جاتا ہے، بھئی ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو یہ زمین و آسمان کی فضا نیکیوں سے بھر جائے گی، پھر وہ اس لیے سبحان اللہ کہتا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کروں گا تو آخرت کے اندر یہ نعمتیں ملیں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت شروع کر دیتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے شوق کا، لیکن یہ درجہ بھی ابھی آخری درجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ آخری درجے تک پہنچے، اور وہ آخری درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادات ہمیں دی ہیں، اتاری ہیں، دین کے احکامات، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو ان سے کہہ دو کہ میری نقل کرو، یہ میری نقل کو دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اصل عبادات اللہ تعالیٰ نے یہ اتاری تھی اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنے بندے سے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور یہ محبت کا اظہار ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمارے لیے مثالیں رکھی ہیں۔ ایک ماں کے رشتے کو سمجھ لیجیے، ذکر کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، یہ روزہ کیا چیز ہے، انفاق کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے، ذرا ماں کی محبت سے سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، ماں گھر کے سارے کام کر رہی ہے، خیال کا اٹکا ہوا ہے،
بچے کی طرف یا گھر کے کاموں کی طرف. اور اگر اس کا شوہر بھی گھر میں ہو تو اس سے وہ کبھی کبھار تذکرہ بھی کر دیتی ہے, پتہ نہیں اس وقت کیا کر رہا ہوگا میرا بچہ. حتیٰ کہ وہ چڑ کے کہتا ہے بھائی صحیح ہوگا, روزانہ تو جاتا ہے. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ جو رشتے ہمیں دیے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ ہے وہ ماں کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے. تو اب یہ جو کیفیت ہے ماں کی کہ کام تو کر رہی ہے اپنے گھر کے, لیکن سوچ اٹکی ہوئی ہے اپنے محب کی طرف. تو ذکر کثیر کس چیز کا نام ہے؟ ہاتھ کارآمد اور دل یاد, کہ آدمی کے ہاتھ جو ہے وہ کام کے اندر لگے ہوئے ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ہم اس ذکر کثیر کو مشقت سمجھتے ہیں, شوق سمجھتے ہیں, خوف کے درجے میں کرتے ہیں. بچہ جب گھر آیا اور اگر کچھ دنوں کے بعد آیا, باہر گیا ہوا تھا, تو ذرا ماں کی محبت کا اظہار دیکھیں. آتے کے ساتھ ہی اس سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں, میں نے تمہارے پیچھے یہ کیا, تم نے کیا کیا بھائی. پہلے کافی دیر تک تو بیٹے اور بیٹی اور ماں کے درمیان یہ گفتگو چلتی رہتی ہے, حال اپنا دیتی ہے, اس کا حال لیتی ہے. یہ ذکر کے لیے یہ ماں کی صرف یاد کو اکثر اس کا شوہر کیا کہتا ہے, یار تم دیوانی ہو گئی, اتنا ایسے بچے کو ہر وقت اس کی فکر سر پہ سوار ہوئی ہے, خیریت سے آ جائے گا بچہ یا بچی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو کہ لوگ تمہیں کیا کہیں اس کا دیوانہ. تو جب بچہ آتا ہے اور ماں اسے گفتگو شروع کر دیتی ہے, اپنا حال دیتی ہے, اس کا حال لیتی ہے. یہ نماز کیا چیز ہے؟ میں نہیں کہہ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی چاہے کہ وہ اللہ کی باتیں سنے تو اس کو چاہیے کہ تلاوت شروع کرے, اور جب کوئی چاہتا ہے کہ اپنی باتیں اللہ سے کرے تو نماز نیت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بچہ بیمار ہو گیا, اب ماں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہے اسپتال میں, نہ اس کو پیاس کا ہوش ہے, نہ بھوک کا ہوش ہے, کسی چیز کا ہوش ہے. یہ روزہ کیا چیز ہے؟ کس کی محبت پہ کھڑی ہے کہ بیٹے سے کچھ لینا ہے اس سے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین روزہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو شدید گرمی کا ہو, کیونکہ اس میں بندہ بھوکا پیاسا زیادہ محبت کا اظہار اپنے اللہ سے کر سکتا ہے. اور روزے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, کس کے لیے روزہ؟ میرے لیے, اور اجر بھی میں دوں گا. مجھے پتا ہے کہ کون بھوکا پیاسا میری محبت میں رہا ہے, کون بھوکا پیاسا مجھ سے ڈر کے رہا ہے, کون بھوکا پیاسا مجھ سے کچھ لینے کے لیے رہا ہے. حج کیا چیز ہے؟ بیٹے نے مکان بنوایا, ماں کو دعوت دی. اب ماں جب مکان میں گئی پہلی دفعہ اپنے بیٹے کے مکان میں, تو اس کی حالت دیکھی ہوگی آپ. ایک کمرے میں جاتی ہے, باہر کے دروازے, بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہے, مکان کو بھی دیکھ رہی ہے, اور اس کے سے باتیں بھی کر رہی ہے. حج کیا چیز ہے؟ ایک بزرگ تھے اللہ والے, حج پہ تشریف لے گئے, تو واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا حج کیسا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا رہا, گھر نظر آیا, گھر والا نظر نہیں آیا. دوبارہ کچھ عرصے بعد تشریف لے گئے, پھر واپس آئے, فرمایا اب حج کیسا رہا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ مہربانی فرمائی, گھر بھی نظر آیا, گھر والا بھی نظر آیا. جب تیسری دفعہ حج پہ گئے, واپس آئے, فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ نے موجہ ہی کرا دی, اب تو صرف گھر والا نظر آیا, گھر کا ہی نظر نہیں آیا. تو یہ عبادات جو ہیں اور ہر ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ادا, چاہے وہ فرض کے درجے میں ہو, چاہے واجب کے, چاہے سنت کے, چاہے مستحب کے. اس لیے تو آپ دیکھیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا, جب مجھ سے پوچھا کہ آپ حاجی صاحب سے بیعت کیوں ہوئے, آپ تو عالم تھے, تو حضرت نے کیا جواب دیا, بھائی ہم مٹھائیوں کے نام جانتے تھے, ہمیں فرض کا پتا تھا یہ بھی ایک مٹھائی کا نام ہے, فرض واجب بھی ایک مٹھائی ہے, سنت بھی ایک مٹھائی ہے, مستحب بھی ایک مٹھائی کا نام ہے, حرام ایک زہر کا نام ہے, مکروہ تحریمی ذرا ہلکے قسم کا زہر ہے, مکروہ تنزیل ذرا کڑوی چیز ہے. ہمیں صرف ان کے نام پتا تھے, ذائقے کا پتہ نہیں تھا. حاجی صاحب نے ہمیں ان کے ذائقے چکھا دیا. تو ذائقہ کب چکھتا ہے؟ جب محبت ہوگی تو وہ ذائقہ چکھائے گا جس نے اتارے یہ احکام. اس لیے میرے بھائیوں, یہ اللہ والوں اس میں یہ اللہ تعالیٰ خوش کب کرتے ہیں, یہ درجات کس کو نصیب ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنی توجہ کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ جو آدمی اپنی نیت, اپنے خیالات کو قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہے, پہلے شیطان حملہ کرتا ہے اس کے خیالات کو ہٹاتا ہے. نماز میں دیکھ لیں, ہم نے نماز آئے تھے اطمینان سے پڑھنے کے لیے, شیطان نے فوراً گھر کا کوئی کام یاد دلا دیا. اب خیال آنے سے تو نماز میں کوئی حرج نہیں آیا,
اب اگر ہم نے اس کے خیال کو قابو کر لیا اور ہم نے کہا واقعی وہ کام تو بڑا اہم ہے، حالانکہ ہم اگر نقل سے سوچ رہے تو وہ نماز کے سے پہلے بھی تو ہمیں پتا تھا کہ نہیں، اب جیسے ہی وہ خیال ڈالا ہم نے اس خیال کو سوچنا شروع کر دیا، اب ہماری نماز کی کیفیت رفتار بدل گئی. بھئی اب جلدی جلدی نماز پڑھو، وہ کام کرنے جانا. نیت بدل گئی کہ نہیں؟ نیت بدلنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور اگر یہ نیت مستقل بدلنا شروع ہو جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں. تو یہ اخلاص کی محنت میرے بھائیوں بچوں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ خانقاہوں میں اسی کی محنت کرائی جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 بتوں سے جان چھڑانی، اور یہ 2 بتوں سے، ایک میرا نفس، ایک میرا ماحول، ان 2 بتوں سے جان چھوڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر، نماز سے. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ نسخہ ہے. ذکر وہ جو توجہ سے کیا جائے، یہ ابتدا ہے، اور نماز وہ جو توجہ سے پڑھی جائے، ہر قسم کی نیت کے فساد کو انسان کے اندر سے دھو دیتی. اللہ تعالیٰ اس لیے اس محنت کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے ساتھ تعلق انتہائی ضروری ہے، انتہائی. اس لیے کہ یہ امام مالک کا واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، اور حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ. بخاری شریف کی تقریب پہ ملتان تشریف لائے، طالب علموں سے کہنے لگے طالب علموں جتنا جو کتابیں تم نے پڑھی ہیں حفظ سمیت، مجھے بھی تقریباً 12 سال لگے یہ ساری کتابیں پڑھتے تھے، لیکن اخلاص کی محنت سیکھتے سیکھتے مجھے 40 برس ہو گئے. اور اب جب میں تقریر کرتا ہوں اب بھی شیطان میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے احمد علی بڑی اچھی تقریر کر رہے ہو، اور میں اس کو لا کی تلوار سے اس کے حملے کو کاٹا. میں تقریر بھی کر رہا ہوں اور لا کے تلوار سے اس کے سوچ کو بھی کاٹا. یہ ایسی محنت ہے جس کو احساس ہو جائے کہ یہ اخلاص کیسی چیز، اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹنے کی کتنی خراب چیز ہے. جن کو اس کا احساس ہو جاتا ہے وہ اسی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے اور ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں اور پھر انتقال ہو گیا. طالب علم کسی کو خواب میں آئے، پوچھا کہ حضرت وہ آپ آنکھوں سے اشارہ کر، ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، ہمیں کچھ فرما رہے تھے؟ فرمایا نہیں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اصل میں اس وقت شیطان میرے سامنے آ گیا تھا. مجھے کہنے لگا مالک بچ کے جا رہے ہو، بڑی کوشش کی ساری زندگی میں نے تجھے ہٹانے کی. تو میں اس کے اشارے سے کہہ رہا تھا نہیں ابھی نہیں بچا، ابھی بھی تیرا وار میرے اوپر چل سکتا ہے، ابھی سانس نکلا نہیں. تو جس کو اخلاص کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور اخلاص کا جو ذائقہ چکھے، اللہ کی طرف توجہ کرنے کا جو مزہ چکھے ایک دفعہ، پھر وہ تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. حضرت عبد الرحمان گنج مراد آبادی سے حضرت خانوی رحمۃ اللہ، بات لمبی ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن محبت کی بات تھی. ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا مولوی جی کیا کہتے ہو؟ جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا منہ شہد سے بھر گیا، اور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے میرا منہ چوم لیا. جب اللہ تعالیٰ کو بندہ خوش کرتا ہے، اور خوش کرنے کا آسان طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ صرف توجہ سے خیال کو قابو کرنا شروع کر دیں اور اس کی توجہ کی بہاریں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی توجہ آتی ہے آپ کی طرف، اور اللہ آپ کو کیسے خوش کر دیتے. ایک نماز کے اندر، صرف 1-2 نفل کے اندر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ کیا ہے. جب وہ خوش کر دے، وہ توجہ ڈالے گا تو آپ کو اخلاص کی قیمت پتہ لگ جائے گی کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اللہ کی طرف 2 رکعتوں کے لیے میں نے اپنے خیال کو قابو کیا تو اللہ نے مجھے اس کا کیا انعام دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.